ہمارے چینل دینی مسائل اور معلومات کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما ودعك ربك وما قلى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم وانصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بها النبيون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اور جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو میں نے پڑھا ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اور کیا ہے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام فرمانے کی بات کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جتنی آیات ہیں ان تمام کے اندر صرف 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یا تو توحید کا ذکر ہے، یا رسالت کا ذکر ہے، یا قیامت کا ذکر ہے، یا احکام کا ذکر ہے، یا پھر ماننے والوں کا ذکر ہے، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ پوری قرآن کریم کی آپ کسی بھی آیات کو اٹھا لیجئے، یا تو توحید کا تذکرہ اس کے اندر ملے گا، یا پھر رسالت کا تذکرہ ملے گا، یعنی جتنے انبیاء آئے ان میں سے کسی نہ کسی رسول کا تذکرہ آپ کو ملے گا، یا پھر قیامت کا تذکرہ ملے گا، اور قبر بھی قیامت ہی میں سے ایک کیا ہے اس کا حصہ ہے، اس لیے قیامت کا ذکر ہوگا، یا پھر احکام کا ذکر ہوگا، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اذان ہے، یہ سب کے سب احکامات ہیں، یا تو ان کا تذکرہ ہوگا، یا پھر ماننے والوں کا ذکر ملے گا، یا پھر نہ ماننے والوں کا ذکر ملے گا۔ تو پورے قرآن کریم کے اندر اللہ نے 6 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ 6 باتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ صرف یہی 6 چیزیں ہیں، انہی کے اندر پورے قرآن کریم کی آیات میں سے کسی نہ کسی آیت کے اندر ایک کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ تو پھر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے وللضالین اور آمین تک اللہ نے پوری قرآن کریم کے خلاصے کو مختصر طور پر ہمیں پیش کر دیا ہے۔ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے وہ پورے قرآن کریم کے خلاصے کو سمجھ سکے، اور پھر یہاں سے بھی مختصر وقت کے اندر پورے قرآن کریم کو خلاصے کو وقت کو کیا پورے قرآن کریم کو بیان نہیں کیا جا سکتا، صبح سے کہ شام تک بھی البتہ اس کا خلاصہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور وہ خلاصہ 6 چیزیں ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر کرم یہ کیا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے پورے قرآن کریم کے خلاصے کو مختصر طور پر ہمیں سورہ فاتحہ کی شکل کے اندر عطا فرما دیا ہے۔ اب بندہ نماز کے اندر آتا ہے تو نماز کے اندر اگر وہ مقتدی ہے تو اس کا امام پڑھتا ہے، امام کو کیا ہے
پڑھ کر کے سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے پورے قرآن کریم کا خلاصہ۔ اور اگر بندہ کیا ہے تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھے گا، تو لہذا پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہر بندہ کیا ہے نماز کے اندر پیش کرتا ہے۔ اب یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ کی شکل میں عطا فرمایا ہے، وہ کس طریقے سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک اللہ نے توحید کی بات کی ہے۔ مالک یوم الدین، اس کے اندر اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر اللہ نے احکام کی بات کی ہے۔ اور صراط الذین انعمت، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ماننے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے اندر اللہ نے نہ ماننے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو پھر پورے قرآن کریم کے اندر کیا ہے سورہ فاتحہ کا اندر خلاصہ موجود ہے۔ تو لہذا توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، قیامت بھی ہے اور احکام بھی ہے، ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والوں بھی ہیں۔ وہ کس کس طریقے سے ہے میں آپ کو سورہ فاتحہ کی آیات پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن، جو بہت بڑا مہربان ہے، الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ فرما دیا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کے اندر قیامت کی بات ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ اس کے اندر اللہ نے احکام کی بات کی ہے۔ اور صراط الذین انعمت، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ماننے والے وہ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے کے اوپر نہ چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے۔ ولا الضالین، اور جو پھر گمراہ ہو گئے ہیں ان کے راستے پر بھی مت چلا۔ یہ 6 قسمیں ہیں۔ تو لہذا اللہ نے توحید کی بات کی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پالن ہار ہے، دونوں جہاں کا مالک ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، انتہائی کیا ہے مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے صراط الذین انعمت، ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے رسالت کی بات کی ہے، وہ کس طریقے سے کی ہے؟ سورہ النساء ہے، آیت نمبر 69 ہے، پارہ نمبر 6 ہے، رکوع نمبر بھی 6 ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر انعام فرمایا جو انعام یافتہ تھے۔ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ من النبیین، پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، والشہداء، دوسرا طبقہ شہداء کا ہے، والصالحین، اور دوسرا تیسرا طبقہ کیا ہے صالحین کا ہے۔ اللہ نے یہ 3 طبقوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پہلا طبقہ انبیاء کا ہے۔ تو لہذا صراط الذین انعمت، جو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا ہے، یعنی وہ انبیاء کا طبقہ بھی ہے، صحابہ کا طبقہ بھی ہے، شہداء کا طبقہ بھی ہے، اولیاء اور بزرگوں کا طبقہ بھی ہے۔ یہ 4 طبقوں کی اللہ نے بات کی ہے جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ ان کے اوپر کیا ہے؟ ان کے راستے پر چل کر کے وحسن اولئک رفیقا، ان سے دوستی کرنا بہت بہتر ہے، ان سے دوستی کرنا بہت مفید اور فائدہ مند ہے، انہی سے دوستی کرنی ہے، انہی کے طریقے کو اپنانا ہے۔ اللہ نے 4 تذکروں کا 4 طبقوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو لہذا صراط الذین انعمت، ان لوگوں کے راستے کے اوپر جن پر انعام فرمایا ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین، تو لہذا وہ انبیاء کا طبقہ ہے۔ تو لہذا پہلی صفت اللہ نے کیا ہے انبیاء کی بیان فرمائی ہے۔ تو جن پر انعام ہوا ہے وہ انبیاء کا طبقہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا صراط الذین انعمت، اس کے اندر اس کی دوسری صفت رسالت کی ہے۔ تو لہذا رسالت کا تذکرہ ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کو کیا ہے ہمیں حساب دینا ہے، زندگی کے ایک ایک پل کے بارے میں، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ کے بارے میں، ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک ذرے کے بارے میں انسان نے کیا 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 ہے، ہر ایک کا جواب دینا ہے۔ تو مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر یہ انعام فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا ہے ان تمام طبقوں کے مطابق کیا ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور پھر کیا ہے انعمت اہدنا الصراط المستقیم،
ہمیں سیدھا راستے کے اوپر چلا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے کیا ہے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کون لوگ ہیں؟ تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے مع الصادقین کی تفسیر کرتے ہوئے کیا ہے ارشاد فرمایا ہے وکونوا مع الصادقین ای مع الصالحین، یعنی صالحین جو ہے جو نیک لوگ ہیں ان کے کیا ہے ان سے کے طریقے کے مطابق بن جاؤ. تو لہٰذا اللہ کے کیا ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. تو لہٰذا انعمت علیہم، ہمیں کیا سیدھے راستے کے اوپر چلا. اس کے اندر ماننے والوں کا تذکرہ ہے اور غیر المغضوب علیہم نہ ماننے والوں کا تذکرہ بھی ہے. ہم ان لوگوں سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، تیرا غصہ نازل ہوا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو چھوڑ کر کے، حدیث کو چھوڑ کر کے، صحابہ کو چھوڑ کر کے دوسری راہ کو اختیار کرتے ہیں، کجربی اختیار کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں ان کے راستے کے اوپر مت چلا، یہ گمراہ ہے، انہیں کیا ہے یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، یہ ان سے ہٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں، ان سے ہٹ کر کے دین کو بناتے ہیں، ان سے ہٹ کر کے دین کو کیا ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو لہذا ان سے بھی ہمیں بچائیے. والضالین، اور بدعتیوں کے طبقے سے بھی ہمیں بچائیے. اللہ نے گمراہی کے طبقے کو کیا ہے بیان فرمانے کے بعد والضالین کا تذکرہ فرمایا ہے. اس سے معلوم ہوا بدعتیوں سے بھی بچنا ہے، جو صحیح دین ہے اس کے مطابق چلنا ہے. تو لہذا پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ نے ہمیں کیا ہے سورہ فاتحہ کی شکل میں پیش فرما دیا ہے. تو لہذا ہر بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ سے یہی دعا مانگتا ہے اے اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے رہیں گے. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، یعنی وہ انبیاء کا طبقہ ہے، شہداء کا طبقہ ہے، صالحین کا طبقہ ہے اور صحابہ کا طبقہ ہے، ان کے اوپر چلا. تو لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نماز کے اندر آتا ہے اور آنے کے بعد کیا ہے وہ اللہ کے سامنے کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اگر وہ تنہا نماز پڑھنے والا ہے اور اگر امام کے پیچھے ہے تو اس کا امام پڑھتا ہے، اس کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. تو لہذا وہ کیا پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب بندہ الرحمن الرحیم یہ اس آیت کو پڑھتا ہے، اللہ قرآن میں اللہ حدیث کے اندر ارشاد فرماتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب بندہ مالک یوم الدین فرماتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعظیم کی ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ قرآن اللہ کیا ہے ارشاد فرماتا ہے اس کے جواب کے اندر عبدی و بین عبدی ما ولی عبدی ما سألنی، میرے بندے کا اور میرے درمیان کچھ حق ہے. میرے بندے نے جو مجھ سے سوال کیا ہے، میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے، میرا حق یہ ہے میں اس کو وہی چیز عطا کر دوں. یہ اللہ سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ اس کے جواب کے اندر یہ تمام باتیں ارشاد فرماتا ہے. اب آخر میں ولا الضالین ہے، جب ولا الضالین کہتا ہے اس کے بعد میں اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو تمام کے تمام کہتے ہیں آمین. اب آمین کے بارے میں کیا ہے یہ آتا ہے آمین کو زور سے کہنا چاہیے یا آمین کو آہستہ کہنا چاہیے. تو لہذا اللہ کیا ہے امام فخر الدین الرازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں آمین کے دو معنی ہیں. تو دونوں معنی کیا ہے وہ کس طریقے سے ہے؟ یا تو آمین کیا ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا پھر یہ دعا ہے. اللہ کے نام کس طریقے سے ہے؟ اب اعتراض ہوگا ہم نے قرآن مجید کے اندر دیکھا اللہ کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں کے اندر آمین کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہ اللہ کا نام کس طریقے سے ہے؟ تو لہذا کیا ہے اس کا جواب یہ ہے جو 99 نام قرآن مجید کے اندر لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر اللہ کے ان ناموں کو بیان کیا گیا ہے جو بہت کیا ہے اہمیت کے حامل ہے، جو بہت کیا ہے عظمت والے ہیں. تو لہذا ان ناموں کو بیان کیا گیا ہے. باقی اللہ کے نام اتنے ہیں ہم ان کو گن نہیں سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے. پھر اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر تمام کے تمام سمندر ساتھوں کو کیا ہے دریا کیا ہے روشنائی بنا دیا جائے اور جتنے درخت دنیا کے اندر ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے اور جتنے بندے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے ناموں کو کیا ہے
چاہے، شمار کرنا چاہے، گننا چاہے اور حصہ کرنا چاہے، اس کے ناموں کو کیا ہے پیش کرنا چاہے، تو لہذا تمام سمندر کے سمندر جو روشنائی بن گئے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور جتنے درخت ہیں وہ سب قلم بن گئے ہیں، وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے، جتنے بندے لکھنے والے ہیں وہ سب کے سب اپنی زندگیوں کو کیا ہے فنا کر دیں گے، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے ناموں کو کیا ہے وہ گن نہیں سکتے، اس کا احسان نہیں کر سکتے۔ تو لہذا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ کے نام کے بارے میں آتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، جب اللہ کا نام لیا کرو اپنے دل ہی دل کے اندر آہستہ کے ساتھ، زور سے اللہ کا نام نہ لیا کرو، دل ہی دل کے اندر اللہ کو پکارا کرو۔ اگر یہ اللہ کا نام ہے تو لہذا آمین کو تب بھی کیا ہے ہمیں آہستہ کہنا ہے، اور اگر یہ دعا ہے تو تب بھی کیا ہے قرآن مجید کے اندر ارشاد موجود ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، جب اللہ سے کیا ہے دعا مانگو تو لہذا آہستہ کے ساتھ مانگو، کیا ہے خفی کے ساتھ مانگو، پوشیدہ طریقے سے مانگو، زور سے نہ مانگو، تو لہذا تب بھی کیا ہے ہمیں یہ حکم ملتا ہے اگر آمین اللہ کا نام ہے تب بھی آہستہ پڑھنی ہے، اور اگر یہ دعا ہے تب بھی آہستہ پڑھنی ہے۔ تو لہذا کچھ بھی ہو دونوں صورتوں کے اندر کیا ہے ہمیں آمین کو زور سے نہیں کہنا ہے، ہمیں آمین کو آہستہ کہنا ہے۔ تو لہذا اللہ نے کیا ہے یہ ارشاد فرما دیا ہے، تو جب بندہ والا ظالمین کہتا ہے اس کے بعد فرشتہ بھی کیا ہے آمین کہتا ہے، اور جس بندے کی آمین کیا ہے فرشتہ کی آمین کے ساتھ مل جائے اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو لہذا کیا ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہو تب بھی آہستہ پڑھنی ہے، اور اگر یہ دعا ہو تب بھی آہستہ پڑھنی ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اور ہارون علیہ السلام ان کی دعا کے اوپر کیا ہے آمین فرما رہے تھے۔ رب نے ارشاد فرما دیا ہے دونوں کی آمین کو کیا ہے دونوں کی دعاؤں کو، موسیٰ علیہ السلام کی دعا اسے بھی اللہ نے دعا فرمایا، ہارون علیہ السلام کی دعا اسے بھی جو آمین ہے اسے بھی دعا فرمایا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دونوں کی دعا کیا ہے ہم نے سن لی ہے، دونوں اللہ کو پکار رہے تھے، وہ اللہ سے فریاد کر کے یا اللہ سے آمین کہہ کر کے، تو دونوں کی دعا تھی اللہ نے سن لی ہے اور وہ آہستہ سے تھی۔ تو ہارون علیہ السلام جو آمین کہہ رہے تھے وہ آہستہ کہہ رہے تھے، زور سے نہیں کہہ رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا نماز کے اندر جب آمین کہی جائے گی اسے زور سے نہیں کہنا ہے، آہستہ سے کہنا ہے۔ تو لہذا کیا ہے یہ تمام کی تمام باتیں تھی، تو لہذا قرآن مجید کا خلاصے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو پورے قرآن مجید کا خلاصہ کتنی باتیں ہیں آپ تمام بولتے چلا جائیے۔ نمبر 1 توحید ہے، زور سے بولیے۔ پہلی بات اللہ نے کائیں کی ہے، اور دوسری بات رسالت کی، یعنی اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان تمام میں سے کسی نہ کسی نبی کے اوپر کیا ہے اللہ کا تذکرہ ضرور ہوگا، ان تمام کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو دوسری بات اللہ نے قرآن میں کائیں کی ہے رسالت کی، اور تیسری بات قیامت کی یعنی آخرت کا تذکرہ، قبر بھی انہی میں سے ایک چیز ہے، اور چوتھی چیز احکام ہے، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اذان ہے، جتنی عبادات ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہے، تجارت ہے، یہ سب کے سب احکام ہیں۔ گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے، باہر کی زندگی کیسے گزارنی ہے، میاں بیوی کو کیسے رہنا ہے، والدین کے ساتھ اولاد کو کیسے رہنا ہے، اور اولاد کو والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ سب کے سب احکام ہیں۔ نمبر 4 کائیں کی بات کی ہے احکام کی۔ نمبر 5 ماننے والے کون ہیں، یا تو انبیاء کا طریقہ ہے، یا صحابہ کا طریقہ ہے، یا شہداء کا ہے، یا صالحین کا ہے، ہمیں ان کے اوپر چلنا ہے۔ اور چھٹی بات کہیں کی ہے نمبر 5 6 نہ ماننے والے۔ تو کتنی باتیں ہو گئی سب 6، جب تاکہ یہاں سے جانے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ ہم آج قرآن کریم کا پورا خلاصہ سن کے آئے ہیں۔ وہ خلاصہ کتنی باتیں ہیں 6 باتیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت یعنی قیامت، نمبر 6 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ پورے قرآن کے اندر اللہ نے انہی کی بات کی ہے۔ تو لہذا آپ جو سمجھ یہاں سے پڑھ کر کے جائیں اس کو گھروں کے اندر جا کر کے بتائیے اللہ نے کیا ہے ہمیں 6 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہم آج اسی کو سن کے آئے ہیں۔ 6 باتیں ہیں، تو لہذا یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، ورنہ اگر صبح سے شام تک یہاں سے بیٹھ کر کے اس کو بیان کیا جائے تو پورے قرآن کریم کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اختصار کے طور پر مختصر وقت کے اندر اور تقلیل وقت کے اندر وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں نے اختصار کے ساتھ کیا ہے حدیث اور قرآن کی روشنی کے اندر پورے قرآن کریم کا خلاصے کو آپ کو سمجھا دیا ہے۔ آپ اس کو یاد رکھیں۔ 6 باتیں ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ اللہ ہمیں ان کو سمجھ کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری الفت مادی